اللہ کی دوستی ہر مطلب سے پاک ہے. اللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اب میں آج جو میں آیت پڑھ رہا تھا وہ سناؤں؟ میں اس کو پڑھتا ہی جا رہا تھا اور مزے لے رہا تھا. اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی سجدے میں کہ اللہ یہ آیت میں نے آج پڑھی ہے اور مجھے یہی چاہیے. اب میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ جب میں کر سکتا ہوں آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک ہی تو آیت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لو یو رب. یاد رکھو. اب اللہ کہہ رہا ہے یاد رکھو تو یاد رکھو نا یار. کھولو مائنڈ کو، ادھر ادھر کو سوچنا بند کرو. یاد رکھو. ریڈی ہو؟ فوکس ہے؟ لیلا مجنون کے خیال تو نہیں آ رہے؟ کوئی کام ضروری تو نہیں لگ رہا اس ٹائم؟ نہیں لگ رہا نا؟ گڈ. یہی ڈیمانڈ ہے، اسی بندے کو یاد رہتا ہے سب. اللہ یاد رکھو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں، جو کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہیں، جن کا تعلق اللہ سے ہے، جو اللہ پہ جان نچھاور کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی مانتے ہیں، جن کا اللہ سے گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے لیے ہر چیز برداشت کرتے ہیں، ہر چیز پہ صبر کرتے ہیں، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. غم نہیں ہوگا ان کو، خوف نہیں ہوگا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ اللہ سے بغیر زندگی گزارتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں بہت زیادہ الجھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس شعور نہیں ہوتا، اللہ کا تعلق کمزور ہوتا ہے. نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، ذکر اذکار نہیں کر رہے ہوتے، پاک صاف نہیں رہ رہے ہوتے، ان کے بولنا کچھ اور ہوتا ہے، اندر سے وہ کچھ اور ہوتے ہیں، لوگوں پہ ظلم بھی کر جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں پر جب خود کو کوئی آزمائش آتی ہے یا ان پہ ظلم ہوتا ہے تو یہ لوگ بہت ہائی ڈپریشن میں جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں. ایک دنیاوی مسئلہ ان کی پوری زندگی کی واٹ لگا دیتا ہے. کمزور ہوتا ہے نا. اللہ کے بغیر انسان کی کیا اوقات. وہ شیطان جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، جب اس کو بندہ دوست بنائے گا، اتنے کمزور مخلوق کی بات مانے گا، اس سے ریلیشن سٹرونگ کرے گا گناہوں کو کر کے، اللہ کی یاد سے اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کے، تو پھر ایسا انسان خود بھی تو کمزور ہوگا نا. انسان دوست کے دین پہ ہوتا ہے. اگر انسانوں کے دوست اللہ والے ہیں تو یہ بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے. اگر انسانوں کے دوست نمازی ہیں تو یہ بھی نماز پڑھتا ہے. اگر انسانوں کے دوست ظلم نہیں کرتے اور آپس میں ہمیشہ جب وہ بات کرتے ہیں تو ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں، گہری بات کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، ستھری بات کرتے ہیں، تو اس بندے کا مزاج بھی ویسا ہو جاتا ہے. دوستوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے نا اکثر انسان پہ. اور ایسے ہی جو دوست برے ہوتے ہیں، برے لوگوں کی صحبتیں انسان کو، اچھے بھلے انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں. ایک انسان ہوتا ہے وہ شروع میں گناہوں سے ڈرتا ہے، لیکن جب برے لوگوں کی صحبت میں آتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ تو ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں، ان کو تو کچھ ہو ہی نہیں رہا، تو گناہوں کی وقت ان کے دلوں سے آہستہ آہستہ نکل جاتی ہے. گناہوں کا ڈر نکلتا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ خود روزانہ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا شخص بھی ان کے ساتھ گناہوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر کرتا ہی جاتا ہے، اور پھر ایسے گندگی پھیلتی جاتی ہے. اور پھر اس کے وجود سے خیر نکلنا، لوگوں کو خیر ملنا بند ہو جاتی ہے. جو انسان اپنے اندر اندھیرے لے کے گھوم رہا ہے، وہ روشنیاں کیا بانٹے گا، وہ خیر کیا تسلیم کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو خیر تو آپ کو اسی سے ملے گی نا جو خود بھی کہیں سے خیر لے رہا ہوگا اور جو اپنے اندر خیر رکھ رہا ہوگا، ہے نا. تو شیطان کے دوست کمزور ہی ہوں گے نا. تو اینی ہاؤ اللہ کے جو دوست ہوں گے نا، اللہ کہہ رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، دنیا اور آخرت دونوں میں. دنیا میں بھی اللہ والوں کو جب مشکلات آتی ہیں، جب پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ عبادتوں کا رخ کرتے ہیں. وہ اللہ کے لیے وہ اللہ کے سامنے سجدوں میں گر جاتے ہیں کہ اللہ نڈھال ہو رہے ہیں، اللہ غم جو ہے نا وہ سر سے اوپر ہو رہا ہے. تو اللہ تو ان غم
ان کیفیتوں میں جب وہ بندہ اللہ کے در پہ جاتا ہے اور اللہ کے ہاں سرنڈر ہوتا ہے اور اپنا غم لے کر اللہ کے سامنے جب جھکتا ہے تو اللہ اس کے غم کو کم کر دیتا ہے. ایسا ہے؟ تو یہ اللہ کے تعلق کی کتنے فائدے ہیں انسان کو. لیکن پتہ نہیں اللہ رب العزت کے تعلق کو لوگوں نے اتنی نیچی نگاہوں سے اور اتنا irrelevant کیوں سمجھا ہوا ہے کہ اس کے لیے محنت تک نہیں کر رہے. حالانکہ انسان کی سب سے بڑی مضبوطی اللہ ہے, سب سے اچھی دوستی اللہ کی. اللہ تو حسرتوں کے حوالے ہونے سے اچھا ہے, دنیا کو تنگ غم پریشانیوں میں گزارنے سے اچھا ہے کہ رب کے لیے تھوڑی سی محنت کی جائے. پھر میں کہوں گا رب کے لیے اٹھایا گیا پہلا دوسرا تیسرا قدم عین ممکن ہے کہ دنیا کی لذتیں بھاری ہونے کی وجہ سے اور ماحول گندا ہونے کی وجہ سے اور عادت نہ ہونے کی وجہ سے اور سستیاں ہونے کی وجہ سے مشکل ہو, لیکن اس مشقت کے بعد جو 5واں 6واں 7واں 8واں قدم وہ خود ہی اٹھتے چلے جاتے ہیں. اور پھر جب یہ سفر شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی محبت ایسی محبت ہے کہ اس کا کوئی فل سٹاپ نہیں ہے کہ بس مجھے اللہ اتنا ہی چاہیے. نہیں اب بس اللہ کی محبت اتنی ہی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں چاہیے. نہ بھائی نہ, اللہ کی محبت کا سفر جو کرتا ہے ان سے پوچھو کہ انسان جتنا اللہ کے قریب جاتا ہے وہ اتنا ہی کھو جاتا ہے. اس کی حسرت اور اس کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے کہ نہیں, جتنا اللہ میں نے حاصل کر لیا, جتنا اللہ کا تعلق میں نے حاصل کر لیا نا, اس کو میں نے زیادہ کرنا ہے. تو پھر انسان کی وہ ہرس اس کو مشکل اعمال پہ بھی لا کے کھڑا کر دیتی ہے. سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنے سے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے سے. اور اللہ جب ساتھ ہوتا ہے, جب اللہ تھام لیتا ہے تو پھر اس کی انتہا کوئی انتہا نہیں, جنت ہی اس کی پھر انتہا ہے. رب سے ملاقات ہی پھر اس کی انتہا ہوتی ہے. رب جب اس کو کہے نا کہ بس یہاں پہ ختم, یہاں پہ سٹاپ, رب یہاں اسے سیٹسفائیڈ کر دے, وہی اس کا سیٹسفیکشن زون ہوتا ہے. جو میرے بھائی اور میری بہنوں, یہ چھوٹی سی زندگی ہمیں دی گئی ہے, نہ جانے کب کہاں کیسے چلتے چلتے بیٹھے بیٹھے کھاتے کھاتے پیتے پیتے سوتے سوتے گھومتے گھومتے گزر جائے, ختم ہو جائے. اور یہ سانسیں جو آج ہم لے رہے ہیں, یہ جو دل آج دھڑک رہا ہے اور یہ جو آنکھیں ہمیں دنیا دکھا رہی ہے, ان ساری چیزوں سے ہمارا تعلق کٹ جائے. آؤ اپنے رب کے ساتھ تعلق بناؤ, جو تب بھی ساتھ تھا جب ہم اپنے آپ سے غافل تھے, جو آج بھی ساتھ ہے جب ہم اس سے غافل ہیں, اور جو کل کو بھی ساتھ ہوگا کہ جب ہم اس کا سامنا کریں گے. اللہ کی دوستی ہر مطلب سے پاک ہے. اللہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا, اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ تمہیں دنیا کی نظروں سے بچانا چاہ رہا ہے, اللہ تمہیں بے عزت نہیں کرنا چاہ رہا. اسی لیے وہ اعمال جو انسان کو ذلیل کر دیتے ہیں, جو انسان کی عزت کو گھٹاتے ہیں, جو انسان پہ سوٹ نہیں کرتے, اسپیشلی ایمان کی حالتوں میں, ان اعمال کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اور ساری دنیا کے انسانوں کو منع کیا ہوا ہے. اب جو اللہ کی بات مانے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا, جو اللہ کی اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا وہ اللہ کی دوستی کا سفر شروع کر دے گا. اور جو اللہ سے غفلت کرے گا, جو اللہ کو بھولے گا, تو یاد رکھنا سبح للہ ما فی السماوات والارض, اللہ کو تمہاری عبادتوں کی کوئی ضرورت نہیں. زمینوں اور آسمانوں کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. چھوٹے سے کنکر سے لے کے بڑے بڑے پہاڑ تیری رب کی معرفت کو جانتے ہیں اور تیرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں. بارش کے ایک قطرے سے لے کے بڑے بڑے سمندروں تک اللہ رب العزت کی عبادتوں میں مصروف ہے. اڑنے والے, رینگنے والے, تیرنے والے, غاروں میں رہنے والے, صحراؤں میں رہنے والے, سب اللہ کو جانتے ہیں, سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. سورج, چاند, ستارے, سیارے, یہ سب تیرے رب کی مخلوق ہے اور تیرے رب کو یہ سجدہ کرتے ہیں. تیرے رب کے آؤ جلال سے یہ لوگ ڈرتے ہیں.
تو وہ رب جس کی نافرمانی کا سورج نہیں سوچ رہا، اے 6 فٹ کے انسان تو کیسے سوچ سکتا ہے؟ وہ رب کہ جو اس دنیا بھر کی ہواؤں کو ایک حکم جاری کرے کہ مشرق سے چلو تو مجال ہے کہ وہ مغرب کا رخ کرے، اور جب کہے کہ اپنا رخ مغرب کی طرف کرو تو مجال ہے کہ وہ شمال، جنوب یا مشرق کی طرف رخ کرے۔ جو رب ان ہواؤں کو چلا رہا ہے، ہواؤں کو بدلنے کا آرڈر دیتا ہے تو ہوائیں بدل جاتی ہیں کہ ذرا سے تیز آندھی چلے تو تمہارے گھر اکھڑ کے رہ جائیں۔ وہ رب جب تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنی زندگی بدلو تو تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ غفلتیں ہم نے ختم کرنی، یہ غفلتیں ہم نے ختم کرنی ہے جیتے جی، اور اللہ کی دوستی کا سفر ہم نے شروع کرنا ہے جلد سے جلد۔ دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، شیطان کی بات نہیں سننی، نفس کی چالوں میں نہیں آنا، رب پر بھروسہ، رب پر یقین، رب پر اعتماد اور رب کے لیے زندگی گزارنا۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، پورا بھروسہ ہے مجھے آپ لوگوں پر انشاءاللہ۔ جو بندہ اللہ کی بات سن رہا ہے وہ بندہ عمل میں بھی لائے گا اس کو۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زندگی اور موت کو بنانے والے رب، اے وہ ذات جو اکیلا ہے، اے وہ ذات جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی مددگار نہیں، جس کا کوئی ہم سفر نہیں، جس کی کوئی مثل نہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ ہمارے دل اگر مر چکے ہیں اور تیری یاد سے غفلتوں اور اندھیروں میں ڈوب چکے ہیں تو اے اللہ تو اس دل کو بدلنے پہ قادر، تو اس دل کو بدلنے پہ قادر۔ اے اللہ ہم تجھ سے اپنے دل کو بدلنے کی بھیک مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں اللہ، یہ حاجت اپنے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمیں اپنی یاد عطا فرما، ہمیں اپنا یقین عطا فرما، ہمیں اپنے لیے محنت اور کوشش کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ اے اللہ جہاں ہم کمزور وہاں تو ہمارا سہارا، اور اے اللہ جہاں ہم سست، اے اللہ ان سستیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے جیسے کہ تو چاہتا ہے۔ اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تیری رضا حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے میری آخرت خراب ہوتی ہے، جس سے میری دل کی دنیا اجڑتی ہے۔ یا رب کریم، جب ہم گناہوں کے قریب اور بہت قریب اور اسے کرنے والے ہوں تو اللہ ہماری وہ بند آنکھ روشن کر دے کہ جس سے تیری معرفت دکھتی ہے، جس سے ہمارا وہ دل زندہ کر دے کہ جس دل کو تیرا احساس ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے نکال، ہمیں اپنی غفلتوں سے نکال، اپنے بغیر زندگی گزارنے سے بچا۔ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما، اے اللہ ان کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنا آئیڈیل، اپنا رہبر، اپنا محسن، اپنا غمخوار بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مخلوق سے ہمارے دلوں کو پھیر دے، غیر اللہ سے ہمارے دلوں کو خالی کر دے۔ اے اللہ ہمارے دل کی صفائی کر دے، ہمارے دل کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے زخموں کو اپنی یاد کے مرہم سے بھر دے۔ اے اللہ ہمارے بند ذہنوں کو اپنی معرفت کے اسباب سے کھول دے۔ اے اللہ ہمارے دماغ کے اندھیروں کو اپنے نور کے طفیل روشن کر دے، اپنے نور کے ذریعے سے ہلکا پھلکا اور روشن کر دے، کشادہ کر دے۔ یا رب کریم، یا رب کریم، ہمارے جسموں کو وہ طاقت عطا فرما کہ تیری عبادتوں میں آگے بڑھ سکے، ہمارے دلوں کو وہ جذبے عطا فرما کہ تیری یاد میں تیرے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکے، ہمارے حوصلوں کو وہ ہمت عطا فرما، وہ طاقت عطا فرما، وہ یکسوئی عطا فرما کہ اللہ جن حوصلوں کا استعمال کر کے ہم تیرے دین پر ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اکھاڑ نہ سکے۔ یا رب کریم، جتنی زندگیاں بچی ہیں ان زندگیوں کو قبول کر لے اپنی عبادت کے لیے،
اے اللہ ہمارے اندر جتنی بھی خیریں ہیں ان خیروں سے ہمیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے شر سے ہمیں اور لوگوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے بھی خیر کی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے اے اللہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما۔ اے اللہ جتنے شرور سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی ان شرور سے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ صحابہ کو صحابہ بنانے والا بھی تو تھا، نیک لوگوں کو نیک بنانے والا بھی تو ہے، لوگوں کو گناہوں سے نکالنے والا بھی تو ہے، کمزور لوگوں کا سہارا بن کر دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے لائق بنانے والا تو ہے۔ یا رب کریم زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا تو ہے، رزق کے بند دروازوں کو کھولنے والا تو ہے، اولاد دینا اور ان اولاد کی اچھی اور نیک تربیت کرنا تیری قدرت میں ہے۔ یا رب کریم ہم سب کی جائز تمناؤں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کے دلدل سے ہمیں نکال دے، ہمارے دلوں کو نورانی کر دے۔ اے اللہ ہمارے جسموں کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر دے، ہمارے ظاہر کو سنوار دے، ہمارے باطن کو سنوار دے، ہمارے دل کو سنوار دے، ہماری آنکھوں کے دیکھنے کو سنوار دے، ہمارے کانوں کے سننے کو ٹھیک کر دے، زبان کے بولنے کو ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہم سب کے سینوں کو کھول دے، اے اللہ ہم سب کے سینوں کو کھول دے، اے اللہ ہم سب کے سینوں کو کھول دے، اے اللہ ہم سب کے سینوں کو کھول دے۔ اے اللہ اپنے نور سے ان سینوں کو روشن فرما۔ اے اللہ وہ علم عطا فرما جو نافع ہو، اے اللہ وہ علم نہ عطا فرما جو نافع نہ ہو۔ اے اللہ شیطان سے محفوظ فرما، نفس کی چالوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے عقلوں کو روشن کر دے جس سے ہم شیطان اور نفس کی چالوں کو سمجھ بیٹھے، اور اے اللہ قرآنی شعور عطا فرما۔ اے اللہ وحی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، آخرت میں ذلت، رسوائی، کمزوری اور اے اللہ بے بسیوں سے محفوظ فرما۔ یا رب جس طرح آپ ہمیں اس دنیا میں لوگوں کی نظروں سے ہمارے گناہ چھپا رہے ہیں، اسی طرح اللہ آخرت میں بھی ہم پر پردے عطا فرمانا، ہماری پردہ پوشی کرنا، ہمیں اس عذاب کے حوالے نہ کرنا یا رب جس عذاب کے ادنا درجے کو بھی برداشت کرنے کی سخت کسی انسان میں نہیں۔ اے رب کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا کہ جن لوگوں کو تو جہنم میں ڈال کے بھول جائے گا۔ اے رب کریم ہمیں ان غافلوں میں شامل نہ کرنا کہ جو تیری غفلت میں زندگی گزار کے غفلت کے عالم میں اور انہی غفلتوں میں تیرے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور تجھ سے دوبارہ زندگی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اسی زندگی کو بہترین بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی میری کمزوریاں، بھائیوں کی کمزوریاں، بہنوں کی کمزوریاں ہیں، اے اللہ سننے والوں کی کمزوریاں ہیں، دنیا والوں کی کمزوریاں ہیں، جس کی وجہ سے وہ جکڑے ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے وہ تیری طرف آ نہیں رہے، اے اللہ ان کی تمام کمزوریوں کی زنجیروں کو توڑ دے۔ اے اللہ ان کے دلوں کو مضبوطی دے، ان کے ایمان کو قوی کر دے، ان کے علم میں اضافہ فرما، اور اے اللہ ہم سب کو اپنا ایک اچھا سا دوستی والا تعلق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ کیے اے اللہ ہم سے جان بوجھ کے ہوئے، چھپ کے ہوئے، سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ حدیث پہنچی ہے کہ ساری انسانیت گناہگار ہے اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اے اللہ ہم گناہگار، بدکار، سیاکار، تیری حدودوں کو پامال کرنے والے، تو وہ رب ہے کہ جس کی نافرمانی تو سورج نہ کرے، چاند ستارے نہ کرے، دنیا جہاں کی کوئی مخلوق کرنے کا نہ سوچے۔ اے رب ہم نے وہ ہمت کی، ہم نے وہ بغاوت کی تجھ سے کہ تیرے حدودوں کو کراس کیا، تیری نافرمانیاں کی، باوجود اس کے کہ علم بھی تھا، شعور بھی تھا، قرآن بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں بھی سنتا تھا۔ اے اللہ ہم اپنے اس جرم کو قبول کرتے ہیں، لیکن اس جرم کی سزا نہ دینا یا رب، اس جرم کو اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ کی زندگی اپنی یاد میں، اپنی عبادت میں، اپنے ذکر میں، اپنے احساس میں، اپنی دوستی میں، اپنے تعلق میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو دلی بیمار ہے، جو ذہنی بیمار ہے، جو روحانی بیمار ہے،
اے اللہ ان کی ان روحانی بیماریوں کو دور فرما. اے اللہ جو لوگ تجھ سے جڑنا چاہتے ہیں، اے اللہ جو تیری طرف آنا چاہتے ہیں، اپنی طرف آنے کا راستہ ان کے لیے آسان کر دے. یا رب کریم جو تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں لیکن مانگ نہیں پا رہے، اے اللہ ان کو مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. شیطان کے وہ وسوسے جو ان کے ذہنوں کو غلام بنا کے رکھ رہے اور تجھ سے غافل کرنا چاہ رہے، اے اللہ ان کے ان وسوسوں کو دور فرما. اے اللہ جو عبادت کو مشکل سمجھتے ہیں ان کو عبادت کی ایسی لذت عطا فرما، ایسی لذت عطا فرما کہ ان کو گناہوں کی تمام لذتیں پھیکی لگیں، تمام لذتوں کو چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جائے. یا رب کریم جو جس دل میں جو نیک تمنا ہے، جو نیک خواہش ہے اے اللہ اور وہ پورا کرنے پر تو ہی قادر ہے، اے اللہ ان دلوں کی وہ آواز، وہ دبی ہوئی آواز، وہ چھپی ہوئی آواز جو وہ دنیا سے چھپا رہے اور تیرے سامنے رکھ رہے، اے اللہ تو ان کی معصومیت پر، تو ان کے اس احساس اور اس جذبے پر اے اللہ ان کی وہ دعائیں قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو برائی سے بچا، ہم سب کو غفلتوں سے بچا. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم یا غفور یا کریم یا غفور یا کریم. آمین. الحمدللہ. چلیں.